ایک دن رہ جائے گا تب آپ آئیں گے، اور اس دن کو اللہ اتنا بڑا کر دے گا. پھر امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے کس جگہ؟ 40 سال کی عمر ہوگی، بیت اللہ شریف ہوگا، رکن یمانی کے پاس، اور پوری دنیا کے جو ولی اللہ ہوں گے، کیونکہ ولیوں پر بات ہو رہی ہے، ان کی تعداد اس وقت 313 ہوگی. کتنی؟ یہ سارے جمع ہوں گے بیت اللہ کے اندر. یہ اپنے علاقوں سے کوچ کر جائیں گے، نکل جائیں گے. وہاں جب پہنچیں گے نا تو رکن یمانی کے پاس امام مہدی کی پہچان کو کریں گے، اور باقاعدہ وہاں ندا آئے گی، آواز آئے گی یہ مہدی ہیں، اٹھو ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. اور اس وقت یہ لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی. پھر امام مہدی علیہ السلام اس وقت کا جو ظالم ہوگا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ظلم و ستم ہوگا، یہ شروع سے سادات کے ساتھ جنہوں نے ٹکر لگائی ہے نا، سفیانی ٹولہ، اس کو بھی حدیث کے اندر سفیانی ٹولہ ہی کہا گیا. یہ سفیانی ٹولہ ایک ہوگا، وہ اتنا ظالم بادشاہ ہوگا اس وقت کہ حاملہ عورتوں کو سامنے کھڑا کر کے ان کا پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کے ذبح کرے گا. اتنا ظلم و ستم اس وقت ہوگا، پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی. امام مہدی علیہ السلام اس وقت اس کے خلاف جنگ کرے گا. نماز فجر کے وقت آپ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچیں گے. فجر کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے. امام مہدی علیہ السلام انہیں دیکھ کر کہیں گے یا روح اللہ، آگے بڑے امامت کریں. وہ کہیں گے آج امامت کا حق سارا تمہارے پاس ہے، کیونکہ تم امام الانبیاء کی اولاد ہو. تو اس دن جو امامت کرائے گا اور جس کے پیچھے نبی نماز پڑھے گا اسے نسل فاطمہ کہتے ہیں. اسی واسطے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ سب پڑھنے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ. پتہ نہیں تسا نور نہ لفظ نہیں آ رہا یا تسی بے نورے ہو گئے ہو. باواز بلند آکھو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ. مسجد کے کونے کونے سے آواز آئے گی تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہاں تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ، ہاں تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ. رومی کشمیر عارف کھڑی نے بھی ترجمہ کیتا. آپ فرماتے نے سبو نوری اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش دا لے آ تے موسیٰ نو کو دوروں، اس نو تخت عرش دا لے آ تے موسیٰ نو کو دوروں. دوستو عرض کر رہا ہوں، درود پاک پڑھ لے بھائی. امام مہدی علیہ السلام وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے. حضور نے فرمایا اس وقت تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا.
تمہاری خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا کہ میری اولاد سے ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھائے گا، وہ نسل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوگا۔ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کٹھے ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، آپ نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھے۔ بہت سارے صحابہ نے اور حضرت ام سلمہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس نماز پڑھتے تو وہ امامت سے خارج ہو جاتے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز 2 وجہ بیان کیے، لا نبی بعدی وقد نسخ جمیع الشرائع، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور بے شک تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس وقت نماز پڑھاتے تو حضور کی اس حدیث کے بارے میں کیا ہوتا کہ نبی کے بعد پھر نبی آ گیا ہے، کیونکہ ہم نے 1500 سال ایک جنگ لڑی ہے قادیانیوں کے خلاف، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی بن کے آئیں گے۔ اور ویسے بھی سارے نبی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، جتنے نبی ہیں وہ لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن جب وہ کلمہ پڑھتی ہے وہ اس طرح نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرا رسول اس پر ایمان ضرور لانا اور اس کی مدد ضرور کرنا۔ پتہ چلا اللہ کے علاوہ بھی مدد ہو سکتی ہے، اللہ کی مدد حقیقی ہے، نبیوں کی، ولیوں کی، غوث کی، علی کی مدد جو ہے عطائی ہے، عطائی۔ قرآن سے ثابت ہے بھائی، غیر اللہ کی مدد کہاں ہے؟ قرآن میں۔ تو میرے دوستو موضوع نہیں ہے مولا علی اور خضر علیہ السلام۔ اب کچھ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی وہ کس طرح اتنا عرصہ زندہ رہیں گے، اس کے اوپر اب دلائل ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سفیان سوری بن عبداللہ وہ مولا علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا میں ایک رات کعبہ شریف میں طواف کر رہا تھا، دیکھا تو اچانک ایک شخص بیت اللہ شریف کے غلاف کو تھامے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا۔ وہ کون سے الفاظ تھے؟ وہ کہہ رہا تھا اے وہ ذات جسے ایک سماعت دوسری سماعت سے مشغول نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں سمجھ نہیں آیا، اللہ کو کہہ رہا ہے اے اللہ کروڑوں آوازیں اس وقت تجھے آ رہی، اربوں کی تعداد میں تیری مخلوق، ہر بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ، تو ایک کی آواز بھی سن رہا ہے دوسری کی ایک کی آواز، دوسری جو آواز تجھے آ رہی اس سے تجھے کچھ نہیں ہو رہا۔ ہمیں تو آواز ڈسٹرب کرتی ہے نا، میں تو کہتا ہوں بھئی میں بول رہا ہوں تم نہ بولو، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، میں نماز پڑھا کے کلمہ پڑھ رہا ہوں، ساتھ بندہ کہہ رہا نہیں کہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں دل میں کلمہ پڑھ، میں بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، کہا اے میرے وہ اللہ، کیا صدقے جاؤں، اے میرے وہ اللہ جس کو یعنی لاتعداد آوازیں دعائیں بجا سننے والی ذات، اے لا شریک، اے وہ ذات جس ذات کو مانگنے والے اکتا نہیں سکتے، اور آہو زاری کرنے والوں کی آوازیں جس کے سامنے بالکل ظاہر ہوتی ہے، مجھے اپنے افق در گزر کی ٹھنڈک اور رحمت کی علاوت مٹھاس عطا فرما۔ ایک دعا منگنے پہ حضرت خضر علیہ السلام بظاہر خضر علیہ السلام موجود نہیں، انہاں نو کعبے نو طواف کر کے دعا منگنے جس دیکھا اساں علی آخنے دعایا۔ اے گل میں ہوں دسنا پہنا کہ امام مہدی کس طرح زندہ، تو میں آگے جا کے اینڈ دے پہنچنا۔ مولا علی نے یہ آواز سنی، راوی کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا اے اللہ کے بندے اپنی دعا کو دوبارہ پڑھ۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے یہ دعا سن لی ہے؟ مولا علی نے فرمایا ہاں میں نے یہ دعا سن لی۔ ایک شخصیت نے فرمایا والذی نفس الحجر بیدہ قال وقال والخضر ما عبد یقول لہن فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ الا غفر له ذنوبہ وان کانت مثل رمل عالج اور مثل۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی
جس کے قبضے قدرت میں خضر کی جان ہے. مولا علی فرماتے ہیں وہ خضر علیہ السلام تھے. جو شخص بھی فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگرچہ وہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں یا سمندر کی چاک کے مثل بھی ہوں یا درختوں کے پتے کے برابر بھی ہوں. اور ایک دوسری روایت میں آیا وعدد النجوم، اگر وہ آسمانی ستاروں کے برابر بھی ہو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یہ الفاظ کون سے جو خضر نے پڑھے؟ خضر علیہ السلام کہاں ہے؟ مولا علی کہاں ہے؟ کچھ سمجھ آیا؟ اوہ خضر علیہ السلام زندہ ہے نا؟ آپ کا ایمان ہے وہ موجود ہیں. اور کون سے نبی ہیں اس وقت جو آسمانوں میں ہیں؟ بولو نا پاپا. عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ایک اور بھی ہیں پیغمبر. کون سے ہیں؟ ہاں جی نہیں بیٹا آپ کو تقریر نہیں سمجھ آئی. نہیں جی ایک اور بھی پیغمبر ہے جو جنت میں اس وقت. نہیں جی سوچ لیں پھر سوچے میں بتائیں گا. میں تقریر میں پہلے بتا چکا ہوں. وہ آگے جا کے آنے والے بھائی میں بتاتا ہوں. پہلے یہ سن لو. کون سی دعا آپ پنجابی میں اپنی زبان اردو میں دعا کریں. ہاتھ اٹھائیں. اے اللہ تیرے سامنے اس وقت تیری ساری مخلوق کی جو آوازیں آ رہی ہیں وہ آوازیں تجھے جو ہے نا پریشان نہیں کر سکتی. ان آوازوں کے سننے والے میری بھی آواز سن. سان لمحہ ہماری پریشانیاں دور کر. یہی دعا ہے نا کہ اللہ کو لا شریک سمجھنا ہے, التجا کرنی ہے, کہاں اس کے سامنے گڑگڑانا ہے. وہ آگے جا کے دعا کے کچھ الفاظ میں یاد کرا دیتا ہوں. آگے آئیں بھائی, ابھی بات آگے رہتی ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ کسی کی کتنے مرضی گناہ کیوں نہ, حضرت خضر کی یہ دعا یہ ایسی ہے کہ اتنے گناہوں کو وہ ختم کرتی ہے. درود پاک پڑھو ذرا. ہاں جی, جناب ابن ابی رواد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ الیاس اور خضر علیہ السلام رمضان شریف کے روزے بیت المقدس میں رکھتے ہیں, ہر سال حج کرتے ہیں, زمزم سے صرف ایک مرتبہ پانی پیتے ہیں جو پورا سال ان کے لیے کافی رہتا ہے, وہ زندہ رہتے ہیں. جناب خضر ہر سال حج بھی کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے دنوں میں ملا کرتے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کا حلق کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کا سر مونڈتے ہیں, کیونکہ اتنے حلال ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک دوسرے اور یہ کلمات پڑھ کے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. اور شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. ماشاءاللہ بھلائی اور خیر صرف اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ برائی اور مصیبت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی دور فرماتا ہے. ماشاءاللہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے. ماشاءاللہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے. وہ الفاظ کون سے ہیں؟ وہ تیسرا کلمہ ہے بھائی, ایسا یاد کر کے لو. پورا پڑھو تو بہت گل ہے, لیکن اس میں جڑا اینڈ ہے نا, لا حول ولا الا باللہ العلی, نہ میں نیکی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں نہ برائی سے بچنے کی طاقت رکھتا ہوں. یہ اس کا معنی ہے. یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. فرمایا اس کو ایک دفعہ اگر کوئی پڑھے, حضور کی حدیث ہے, 99 پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. کتنی؟ اور سب سے پہلے جو پریشانی دور ہوتی ہے فرمایا خوف دور ہو جاتا ہے, خوف و ہراس دور ہو جاتا ہے. اگر وہ غربت میں غربت دور ہو جاتی ہے تو اس کو بہت سارے علماء نے بہت سارے طریقوں سے اس کا طریقہ کار لکھا ہے, بزرگان دین نے لکھا ہے. کوئی مقدمے بازیوں میں تو وہ اس کو یاد کر لیں, عدالت میں کھڑے ہو کر پڑھیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ آج کل تو ہر چیز بک جاتی ہے نا, وکیل بک جاتے ہیں, جج بک جاتے ہیں. ہاں نظام میں کوئی نہیں ہے تو وہاں پھر آپ اللہ کی یہ طاقت ساتھ لے کر نکلیں. اگر حق پر ہے تو لا حول ولا الا باللہ. یہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے بھائی جو میں بتا رہا ہوں. یہ آسان لفظ میں اس کو یاد کر لو.
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بس آپ پڑھا کریں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو شخص ان کلمات کا صبح شام 3 مرتبہ ورد کرے، اللہ پاک اس کو غرق، جلنے، چوری سے اور اس کی حفاظت فرمائے گا۔ نہ غرق ہوگا، نہ جلے گا، نہ چوری سے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ شیطان بادشاہ کے جبر و ظلم اور سانپ اور بچھو سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ جتنے اس کے دشمن ہیں ان سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ عرفات کے مقام پر امیر المومنین سیدنا علی پاک فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ہر عرفہ کے دن عرفات کے مقام پر جبریل، میکائیل، اسرافیل اور خضر علیہ السلام جمع ہوتے ہیں۔ جب بھی حج ہوتا ہے یہ جمع ہوتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جبریل کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور میکائیل ان پر لوٹاتے کہتے ہیں ماشاء اللہ کلو نعمت من اللہ۔ اسرافیل اس پر لوٹاتے ہوئے کہتے ہیں ماشاء اللہ والخیر کلہ بید اللہ، اور خضر علیہ السلام کہتے ہیں ماشاء اللہ لا یصرف سوء الا اللہ ثم یتفرقون عن هذه الکلمات۔ پھر ان کلمات کے کہنے کے بعد کے جدا ہو جاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہے، یہ جو ورد ہے، جو انسان ان 4 کلمات کو پڑھتا ہے اور جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ 4 ملائکہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ 4 ملائکہ جو ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ان کے اس کے پاس اس کا سارا چلا جاتا ہے اور یہ اس کی پھر حفاظت کرتے ہیں، اس بندے کی اس کے باڈی گارڈ بن جاتے ہیں۔ تو یہ آپ یاد کر لیں، تیسرے کلمے کا بہت زیادہ ہے جی، درود پاک پڑھے بھائی۔ کہتے ہیں جی حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، وہ 120 سال کے بعد بیمار ہوتے ہیں۔ جب 120 سال ان پر گزرتا ہے وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اس کو صاحب نبراس جامع المعقول منقول عمدۃ المتکلمین علامہ محمد عبدالعزیز فرحاری قدس سر العزیز نے شیخ عارف باللہ حضرت علاء الدولہ سمنانی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام 120 سال کے بعد بیمار ہوتے ہیں اور اپنی دوا سے خود اپنا علاج کرتے ہیں۔ جب بیمار ہوتے ہیں خود اپنی دوائی بنا کے اپنا علاج کرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم کے اندر، اعضاء کے اندر دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ طاقت ڈالتا ہے اور بالکل وہ نوجوانوں کی طرح پھر ہو جاتے ہیں۔ کپڑے اور پیسے دیتے ہیں، سونا بنانا، یہ کیمیا، ان کے پاس علم ہے، عالم ہے۔ آپ شادی بھی کرتے ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، اور آپ کی بیویاں اور آپ کے بچے آپ کو نہیں پہچانتے، یعنی آپ کی ازواج اور اولاد نہیں جانتے کہ یہ خضر علیہ السلام۔ آپ بازار بھی جاتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، بالخصوص منا کے بازار میں آپ بہت کم کھاتے ہیں اور بہت کم سوتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام حضور کی محفل جو ہے، جس جگہ سرکار کا ذکر ہوتا ہے، بالخصوص حضور کے ذکر کی محفل جو ہوتی ہے، جس میں بالکل اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اور اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، حضور کی نعت شریف ہوتی ہے، ذکر اذکار کی محفل، اس کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور محفل بھی سنتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی باتیں اس لیے بتائیں، خضر علیہ السلام کیا ہیں؟ زندہ ہے۔ کیا ہے جی؟ زندہ ہے۔ تو وہ چل رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ آسمانوں پہ ہیں۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم یہاں سے پھر آگے شروع کریں گے امام مہدی علیہ السلام۔ پھر ہم بتائیں گے کہ امام مہدی کس طرح زندہ ہے اہل سنت کے نزدیک، اور کس طرح وہ بعد میں آئیں گے، کیونکہ 2 گروہوں کا میں نے ذکر کیا۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام زندہ ہیں، ان کا ظہور ہوگا قرب قیامت، اور ایک گروہ کہتا ہے نہیں، وہ نبی پاک کی جو اہل بیت چل رہی ہے امام حسن عسکری کی اولاد سے، ان سے پھر آپ کی ولادت ہوگی اور آپ ظاہر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر دلائل ہم نے جو دیے ہیں کہ زندہ کس طرح رہتے ہیں، یہ آگے بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کا دوسرا جو حصہ ہے اگلے جمعے کو ہوگا، اور پھر جو مستند احادیث پاک حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اکٹھی کی ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے،
اور ہمارے اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء نے اکٹھی کی ہیں، بیان کی ہیں، ان کو پھر میں بیان کروں گا تاکہ ان بچوں تک ایک میسج پہنچ جائے اور انہیں پتہ چلے کہ امام مہدی کی نشانیاں کیا ہیں، امام مہدی کون ہے، کس نسل سے ہیں، کب آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے، یہ آپ بالکل اس کی ریسرچ کریں، چھوٹی سی ہے لیکن بڑے کام کی ہے. نیٹ کے اوپر کھولیں، اسے ذرا پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا امام المنتظر. تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور انہی کا جھنڈا جو ہے اسی کی جگہ میں جگہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.